اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو شیئر کرنے کا مقصد صدقہ جاریہ ہے، اور یہ میں اللہ کی رضا کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسا شخص اس کو سنے گا، اس بری لت میں مبتلا ہے، تو اللہ کے لیے توبہ کر لے اور ان بری خرافات سے باز آ جائے۔ اور اس کا ثواب کیا ہے؟ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے ایک شخص کا ہدایت کی راہ پر چلنا 100 سرخ اونٹ ملنے سے کہیں بہتر ہے۔ تو یہ آج والی ویڈیو میں اسی حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ شراب کو پیا، صرف ایک بار، تو میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر انسان کو یہ خیال ہے کہ میں توبہ کر لوں اللہ سے نفل پڑھ کے، تو میرے عزیزوں وہ کیسے نفل پڑھے گا، کیسے توبہ کرے گا؟ اس کی تو نماز ہی قبول نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بدقسمتی سے آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ فخر سے کہتے ہیں لوگ کہ فخر ہو گیا ہے شراب پینا۔ کہتے ہیں کہ اگر چودھریوں کا لڑکا، مالداروں، سیٹھوں کا لڑکا وہ یہ کام نہ کرے تو پتہ کیسے چلے گا جوان ہو گیا۔ معاذ اللہ لوگ کفر بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی بہت سارے بہن بھائیوں نے یہ پڑھی ہوگی، اخباروں میں، نیوز میں دیکھی ہوگی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے مر گئے، کہ زہریلی شراب تھی اور سب پینے والے مر گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ فلاں آدمی شراب پی رہا تھا اور شراب پیتے ہوئے مر گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن وہ قبر سے نکلے گا تو اس کے منہ سے بھی شراب کی بدبو آ رہی ہوگی۔ تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش آئیں گے تو منہ سے بدبو آ رہی ہوگی۔ اور سب سے بڑا اس کا نقصان کہ 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے 40 دنوں میں وہ شراب پینے والا مر گیا، تو یہ تھوڑا سا گمان کیجئے، سوچئے کہ کیا بنے گا۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بندوں کا بھی تذکرہ فرمایا میرے آقا کریم نے، شراب بنانے والا، لانے والا، بیچنے والا، گواہ بننے والا، کاروبار کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، اور جو کوئی جگہ بھی دے شراب پینے والوں کو بیٹھنے کے لیے، اور وہ شخص جس کو پتہ بھی چلے اور وہ ناراض نہ ہو، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ جتنے بھی ہیں سارے لعنتی ہیں۔ تو پوچھا گیا حضور کس طرح کے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور میری بھی لعنت۔ میرے عزیزوں، یہ بات سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کا رسول، ہمارے آقا کریم بھی اس شخص پر لعنت بھیجے۔ یہ اتنی بڑی اور بری چیز ہے۔ کیا فائدہ ایسی چیز کا جس کا مزہ تھوڑی دیر کا، یا جس کی لذت چند گھنٹوں کی، اور اس کا گناہ اتنا بڑا کہ اللہ اپنے بنانے والے بندے پر لعنت کرے، وہ اللہ جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، اگر اسی دورانیے میں موت آ گئی تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔
ایک بندے کو موت آئے اور اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو، اور جب وہ اگلے سفر پہ جائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں ایک گھڑا ہے، تو صرف ایک چھوٹی سی غلطی یا ایک تھوڑی سی لذت کے لیے ہم اتنا بڑا نقصان کریں تو ہمیں کون عقل مند کہے گا؟ میرے عزیزوں، اگر تھوڑا سا صبر کر لیں، اگر شراب کا کسی کو بہت شوق بھی ہو تو تھوڑی دیر صبر کر لے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت میں۔ ایک درجہ جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں، یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا میرے اللہ نے۔ سب کے خدام ہیں، سب سے چھوٹے درجے کا جنتی بھی 80,000 اس کے نوکر ہوں گے، کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق کو بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں کافوری شراب کو، اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی جنتیوں کی، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ اس سے نچلے والے پی رہے تھے اور ان کو پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت ترین لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کا میک اپ کیا۔ دنیا کا میک اپ تو اتر ہی جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا۔ وہ کیسے کیا؟ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، سبحان اللہ، اور ایسا میک اپ ہوا ہے کہ ہر لمحے ان کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی جگہ ہو، جب ہم اس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے مرضی بڑے بڑے پلیسز آپ دیکھ لیں اور دنیا کی بہت مشہور جگہیں دیکھ لیں، لیکن ایک حد پہ آ کر وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اور دنیا کی کسی بھی چیز کو بار بار دیکھنے سے اس کی افادیت، اس کی اٹریکشن ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ لیکن جنت کی صرف لڑکی کی بات نہیں، میرے اللہ کی عزت کی قسم، اگر جنت میں آپ سب خاص کے ایک دن کے کو بھی دیکھیں گے اور ہزاروں سال اس کو دیکھتے رہیں گے، ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے سے آگے جا رہا ہوگا، یعنی جنت میں ہر چیز کا حسن لمحہ بے لمحہ بڑھتا رہے گا۔ اور وہ جنت کی خوبصورت ترین لڑکی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی ہے، وہ آپ کو شراب پلائے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ انگلی کا صرف ایک حصہ ہی دنیا کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ پہلا درجہ کافوری شراب کا، دوسرا درجہ زنجبیلی شراب کا، اور ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب جس کا نام ہے تسنیم، اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور اس کے نیچے تمام درجات کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کو پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو وہاں میرا اللہ فرماتا ہے، وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، لے میرے بندہ بندی، تیرے دنیا میں صبر کا آج بدلہ ہے، ہم پلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پیو۔
میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس چیز سے ہمیں روکا ہے وہ ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے، اور جس چیز کا ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ ہمیں نفع دینے کے لیے ہے۔ اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے دنیا میں پینے کا نقصان، اور اگر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس صبر کا کیا پھل عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، بلکہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی اس لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر واقعی اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ابر کرم